الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین مجلس، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ دارالعلوم عالمیہ کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں حاضر ہیں اور علماء کرام شعراء کی تقریر اور نعت سن رہے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رات کے ابتدائی حصے سے تقریباً 2 بجنے والے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آج کا یہ اجلاس کوئی عام اجلاس نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم عالمیہ جمدہ شاہی کے سال بھر کی محنتوں کے نتیجے کا یہ اجلاس ہے۔ یہ بائیں طرف ہمارے فارغ ہونے والے علماء، فضلاء، حفاظ، قراء تقریباً 190 کی تعداد میں تشریف فرما ہے۔ 190
فارغین کی جماعت یہ اس بات کی علامت ہے کہ جمدہ شاہی کے لوگوں نے اور یہاں کے اساتذہ کرام نے ان کی تعلیم و تربیت پر بہت کوشش اور محنت کی ہے۔ میرے بھائیوں، میں بے حد خوش ہوں اس بات سے کہ یہ 190 جو فارغ ہو رہے ہیں بچے، اس میں تو کچھ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کے اخلاص کو دیکھ کر کبھی کبھی دعا کرنا پڑتا ہے کہ یا اللہ ان کے اخلاص کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جاتا۔ میں اس کا قائل ہرگز نہیں ہوں کہ شاگرد ہی رہے۔ استاذ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اتنا پڑھائے کہ علم و فضل میں ہم سے بھی آگے بڑھ جائے، دین کی خدمت کرے۔ کبھی کبھی استاذ سے وہ کام نہیں ہو پاتا ہے جس کو شاگرد مکمل کر دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر استاذ کو بجائے تنگی دل میں مبتلا ہونے کے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے شاگرد کو توفیق عطا فرمائی۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان بچوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی بڑے نیک فارغین ہوتے ہیں۔ گیا کے ایک علاقے میں ایک جلسے میں جانا ہوا تو ہمارے اشرفیہ کے ایک فارغ وہاں پڑھا رہے تھے۔ ان سے پوچھ لیا کہ بیٹا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت 7,000 روپیہ۔ ہم لوگ ہر کام بڑی سخاوت سے کرتے ہیں، تنخواہ سخاوت سے نہیں دیتے ہیں۔ مولانا اشتیاق صاحب نے دیکھیے 1500 روپیہ ایک جملے میں لے لیا۔ آگے بھی لیں گے۔ یہ ہمارے بہت مخلص مہربان ہیں، اس لیے ان سے تھوڑا کہہ سن لیا جاتا ہے، ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ اس فارغ نے، اس ہمارے شاگرد نے کہا حضرت 7,000 روپے۔ تو ہماری زبان سے نکلا بیٹا تم تو باصلاحیت تھے، اچھے تھے، 7,000 روپے تمہاری صلاحیت کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ اگر تم کہو تو تمہارے معیار کے مطابق کوئی جگہ تلاشی جائے۔ آپ یقین مانا وہ شاگرد، وہ عالم دین تھا تو شاگرد، لیکن اخلاص و للہیت میں ہم جیسے لوگوں سے کہیں زیادہ آگے تھا۔ اللہ نے اس کے دل میں خدمت دین کا جذبہ کیسا رکھا تھا۔ میں اپنے ان بچوں سے عرض کروں گا، آپ ذرا غور کریے گا، اللہ نے آپ کو کمائی کے لیے نہیں بلکہ خدمت دین کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم طلب کیا لغیر اللہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اگر علم دین اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور طلب کرے گا، شہرت طلب کرے گا، عزت طلب کرے گا، ناموری چاہ رہا ہے، دولت کمانا چاہ رہا ہے، تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ کتنا نیک تھا وہ عالم دین
جب میں نے اس سے بات کہی تو تھوڑی دیر کے لیے اس نے اپنا سر جھکا لیا، کچھ سوچتا رہا، اور جب کچھ دیر کے بعد خاموشی کے بعد اپنا سر اٹھایا تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے کوئی جگہ نہ تلاشیں، میں یہاں الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ اس نے جو آگے بات بتائی کہ حضرت میں خوش اس لیے ہوں کہ جب میں اس آبادی میں 5 سال پہلے آیا تھا تو یہاں کے لوگ انتہائی گنوار تھے، اجھٹ تھے، جھگڑا کرتے، گالی گلوچ کرتے، دن بھر جوا کھیلتے، روزہ نماز سے کوئی ان کو مطلب نہیں، ایسے جاہل تھے۔ میں نے ان کے پیچھے لگ کر 5 سال تک مسلسل محنت کی ہے، اب الحمدللہ یہ 50% ٹھیک ہو گئے۔ اب اگر میں اپنی تنخواہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں تو میرا تو کچھ کام ہو جائے گا کہ مجھے کچھ پیسے زیادہ مل جائیں گے، لیکن جو میں نے 5 سال تک محنت کی ہے ان کے پیچھے، یہ پھر وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے چلے تھے، اور ساری میری محنت بیکار ہو جائے۔ تو اس لیے آپ میرے لیے جگہ نہ تلاشیں، میرے لیے استقامت کی دعا کریں، میں یہیں رہوں اور یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، نیک ہو جائیں۔ جو مقصد تھا پڑھانے کا، آپ حضرات نے جو ہمیں پڑھایا تھا، وہ مقصد ہم پورا کر سکیں، دین کی خدمت کر سکیں، لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 190 کی تعداد ہے، آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ گرے پڑے لوگ ہیں، یہ غریبوں کے گھر کے بچے ہیں، تو کیا مطلب یہ بے حیثیت ہیں؟ نہیں نہیں، یہ غریب نہیں ہے، یہ بے حیثیت نہیں ہے، یہ مہمان رسول ہے۔ ان کی عزت ہمیں اور آپ کو ایک مہمان رسول کی حیثیت سے کرنا چاہیے۔ ان کے سینے میں جو علم ہے، اس علم کی بنیاد پر فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں، ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، بر و شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر۔ مال اللہ کسی کو بھی دے دیتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بھی مال دیتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو بھی مال دے دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی مال دے دیتا ہے، بلکہ اپنے دشمنوں کو حکومت بھی دے دیتا ہے۔ دنیا میں دیکھیے فرعون، نمرود، کیسے کیسے لوگ آج تک۔ تو مال اللہ کسی کو بھی دے دیتا ہے، لیکن علم دین جس کو دیتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے عالم دین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ جتنے بچے بیٹھے ہوئے فارغ ہو رہے ہیں، انہیں اپنی سعادت سمجھنا چاہیے کہ اللہ ان سے راضی ہے، تبھی ان کو علم دین کی توفیق ملی۔ میں ان کے والدین کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے ان بچوں کو علم دین کے لیے منتخب کیا، دارالعلوم علیمیہ میں داخل کروایا، اور ان کے اساتذہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان بچوں کو اس وقت پڑھایا
جب یہ دارالعلوم علیمیہ میں بے علم آئے تھے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم اپنے ماؤں کے شکم سے نکلے تھے، اللہ فرماتا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ آج عالم ہو گئے، آپ فاضل ہو گئے، حافظ قرآن ہو گئے، قاری قرآن ہو گئے، اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ آپ کے اساتذہ کی مہربانیاں ہیں کہ انہوں نے آپ کو جاہل سے عالم بنا دیا، جاہل سے حافظ بنا دیا، بے علم کی حالت سے نکال کر کے قاری قرآن بنایا، دین کا علم سکھایا۔ اس لیے جہاں آپ کے والدین آپ کے بہت بڑے محسن ہیں، وہیں آپ کے اساتذہ بھی آپ کے لیے بہت بڑے محسن ہیں۔ کبھی زندگی بھر ان کا احسان آپ فراموش نہ کیجیے۔ جمدہ شاہی کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت زرخیز جگہ ہے، اور جب اس کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس سرزمین سے مدارس اور علم کی بڑی خدمتیں ہوئی ہیں۔ نئی نسل کے لوگ الحاج شمس الحق علیمی سیٹھ کو، مرحوم کو نہیں جانتے۔ یہ بچے الحاج غلام مصطفیٰ سیٹھ کو شاید نہیں جانتے ہوں، ذکر سنتے ہوں، نام سنتے ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو دارالعلوم علیمیہ کی بنیاد میں شامل ہیں، جن کی خدمتوں سے کبھی بھی یہ ادارہ سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ الحاج غلام مصطفیٰ سیٹھ کوئی بہت پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، لیکن دین کا درد تھا، ایسا درد تھا اس زمانے میں جب اتنے بچے نہیں ہوتے تھے تو وہ مرد مجاہد خود اس ادارے کو چلاتا۔ اللہ ان کی قبر پر اپنے رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے۔ الجامعۃ الاشرفیہ کا تعلق جمدہ شاہی سے اتنا مضبوط تھا کہ آج بھی آپ جائیے جامعہ اشرفیہ کی سینٹرل بلڈنگ دیکھیے تو الحاج غلام مصطفیٰ سیٹھ کی تختی اس کی دیوار میں نصب۔ جامعہ اشرفیہ کے دائیں طرف ایک غیر مسلم کی زمین تھی جس کی وجہ سے آئے دن جھگڑے فسادات ہوتے رہتے تھے۔ جامعہ اشرفیہ کا دایاں بازو بالکل سمجھیے نہ کے برابر تھا۔ اس زمین کا مسئلہ میرے خیال سے 1986 میں 17 لاکھ روپے میں طے ہوا۔ اس وقت 17 لاکھ روپے اکٹھا کرنا بہت بڑا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ پہلوان سیٹھ پر اپنا فضل فرمائے، ان کی قبر پر رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے۔ وہ بھی مرد مجاہد تھے ہمارے علاقے کا۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جس میں 10-5 ہزار روپیہ پہلوان سیٹھ نے چندہ نہ دیا اپنے زمانے میں۔ انہوں نے جا کے سیٹھ غلام مصطفیٰ صاحب مرحوم سے کہا، کچھ سنا ہے اشرفیہ کی زمین کا مسئلہ جو بنیا کی زمین سے متعلق تھا حل ہو گیا ہے، لیکن پیسہ بہت مانگ رہا ہے۔ مصطفیٰ سیٹھ نے کہا کتنا مانگ رہا ہے؟ کہا 17 لاکھ روپے مانگ رہا۔
تو اس مرد مجاہد نے کہا کیا پریشان ہو، 1 لاکھ تم دے دو، 1 لاکھ میں دے دیتا ہوں، 15 آدمی اور تلاش لو، مسئلہ حل ہو جائے۔ اور حل ہو گیا مسئلہ۔ کیا اس کو ہم لوگ فراموش کر سکتے ہیں کبھی؟ بہت گہرا رشتہ ہے۔ الحاج شمس الحق علیمی مرحوم، یہ وہ شخصیت تھی کہ حافظ ملت جب بمبئی جاتے تو کسی امیر کبیر کے وہاں نہیں ٹھہرتے، الحاج شمس الحق علیمی مرحوم کے وہاں ٹھہرتے۔ وہ کوئی بہت بڑی بلڈنگ میں نہیں رہتے تھے، ایک کھولی میں رہتے تھے۔ حافظ ملت انہیں خط لکھتے تھے جانے سے پہلے کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں ٹرین سے آؤں گا، آپ کے یہاں قیام کروں گا۔ بمبئی کے بڑے بڑے سیٹھوں کو معلوم ہوا کہ حافظ ملت شمس الحق علیمی صاحب کے وہاں رہتے ہیں۔ یہ شمس الحق علیمی صاحب بچے شاید نہ جانتے ہوں، یہ حضرت علامہ مولانا معین الحق علیمی صاحب علیہ الرحمہ کے والد تھے، جو غائب درجہ علیمیہ اشرفیہ سے محبت رکھتے۔ حافظ ملت علیہ الرحمہ کے بارے میں جب معلوم ہوا بڑے بڑے لوگوں کو، تو علیمی سیٹ سے ملے، کہنے لگے ہم لوگ چاہتے ہیں حافظ ملت ہمارے وہاں ٹھہریں، آپ کے یہاں اتنے انتظامات نہیں ہیں، ایک کھولی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے یہاں ٹھہریں، ہمارے یہاں انتظامات ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیے حضرت ہمیں خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے یہاں ٹھہریں گے، تو ہمیں تو ان کو ٹھہرانا ہے۔ اب اگر آپ کو ٹھہرانا ہے انہیں، تو آپ خود حضرت سے بات کریے، اگر وہ یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیں گے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، آپ کے یہاں ٹھہریں۔ انہوں نے کہا حضرت کب آ رہے ہیں؟ کہا فلاں ٹرین سے فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے لوگ اپنی کار لے کر اسٹیشن پہنچ گئے، الحاج شمس الحق صاحب بھی پہنچے۔ حضرت نے دیکھا، حافظ ملت نے فرمایا آپ حضرات کیسے تشریف لائے؟ تو الحاج شمس الحق علیمی صاحب نے کہا کہ حضرت یہ حضرات کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے۔ آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے یہاں بمبئی جب آئیں تو ٹھہریں، آپ کے شائن شان انتظام رہے گا۔ ان کے یہاں ایک کھولی ہے، اس میں کوئی باضابطہ انتظام نہیں رہتا، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ جیسے ہی ان لوگوں نے یہ بات کہی، حافظ ملت نے برجستہ کہا ہرگز نہیں، میں شمس الحق صاحب کے وہاں ٹھہروں اور بمبئی میں کہیں نہیں ٹھہروں گا۔ شمس الحق صاحب سے کہا آپ بتائیے آپ کو ٹھہرانا ہے کہ نہیں؟ مجھے میں کہیں نہیں اور ٹھہروں گا، میں تو خط ان کو لکھتا ہوں، میں کہیں نہیں ٹھہر سکتا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں نہیں کہ وہاں جاؤں گا، اگر یہ نہیں لے جانا چاہتے تو میں کہیں سوچوں گا۔ انہوں نے کہا حضور میں تو اسی لیے آیا ہوں آپ کو لینے کے لیے، میں کیوں کہوں گا آپ ہماری، یہ مجھ سے کہہ رہے تھے، میں نے کہا حضرت سے آپ لوگ بات کر لیجئے۔ حافظ ملت نے کہا نہیں ہرگز نہیں، میں آپ کے یہاں ٹھہروں گا۔ ان لوگوں نے کہا اچھا حضرت اتنا کر دیں کہ ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیں، ہم ان کے کھولی تک آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، مصطفیٰ بازار تک۔ حضرت نے کہا اچھا چلیے اتنا میں کروں گا، آپ کی گاڑی میں بیٹھ کے چلوں گا۔ چلے آئے۔ جب رات ہو گئی تو حافظ ملت نے الحاج شمس الحق علیمی صاحب کو بلایا، بیٹھایا قریب میں اور ارشاد فرمایا آپ کے یہاں میں کیوں ٹھہرتا ہوں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور بتائیں۔ کہا آپ کا کاروبار حلال ہے میں جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کے یہاں ٹھہرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ان کو بہت آسائش نہیں. آج ہم لوگ چاہتے ہیں جس کے وہاں ایئر کنڈیشن ہو وہاں جا کے ٹھہرے, جہاں آرام ملے خوب. لیکن ہمارے جو بزرگ حضرات تھے صاحب کشف, وہ سمجھتے تھے کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. ان کو صرف آرام نہیں پسند تھا, وہ یہ دیکھتے تھے کہ کاروبار کس کا ہے, کیسا ہے, حلال ہے نہیں ہے, کیا ہے. جس کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا احتیاط کرتے تھے. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ حرام کار نہیں, لیکن جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا, جن کا اخلاص, جن کی محبت دیکھتے تھے, وہاں ٹھہرتے تھے. یہ ان کی غائب درجہ محبت بھی تھی اور ان کا کشف. میرے بھائیوں, جمدہ کے لوگ بہت خوش نصیب ہیں اگر اس خوش نصیبی کو وہ سمجھ سکیں تو. آپ کے پاس کیا نہیں ہے مجھے بتاؤ؟ ابھی حال میں ماضی قریب میں جمدہ ہی کے لوگوں نے, شہنشاہ سیٹھ اور ان کے بھائیوں نے اپنے والد ماجد کے ایصال ثواب کے لیے حاجی معین الدین ہاسٹل 2 منزلہ کروڑوں کی مالیت سے بنایا, جس میں سینکڑوں طلبہ جامعہ اشرفیہ کے رہتے ہیں اور علم دین حاصل. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے وہاں خود دیکھیے زلیخا ہاسٹل بنایا 4 منزلہ, کسی گیسٹ ہاؤس اور ہوٹل سے کم ہے اس کی عمارت؟ مجھے بتاؤ. یہ عمارت آپ دیکھیے قصر نورانی, مولانا معین الحق صاحب پر اللہ اپنے رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے. بڑی محنتیں کی ہیں اس عمارت کے لیے. تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے. شروع سے لے کے اب تک الحاج غلام مصطفیٰ صاحب, ان کے صاحبزادے الحاج عبد المجید صاحب, ان کی بھی بے پناہ قربانیاں, الحاج شمس الحق علیمی صاحب, حضرت علامہ مولانا معین الحق علیمی صاحب علیہ الرحمہ, اور اس وقت موجودہ وقت میں شہنشاہ صاحب, ان کے برادران اور مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان صاحب, جو ہالینڈ میں رہتے ہیں مگر درد ادارے کا رکھتے ہیں. اتنے سارے اسباب کر لے تو میں یہ سمجھتا ہوں دارالعلوم علیمیہ کو کسی چیز کی کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے. آپ جو چاہیں انشاءاللہ کر سکتے ہیں. 700 طالب علم نہیں, آپ 1400 طالب علم دارالعلوم علیمیہ میں رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ہمارے بزرگوں کو جو اپنی قبروں میں ہیں غریق رحمت فرمائے, ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ان کی قبر پر اپنے رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے, اور جو باحیات ہیں ان کی عمروں میں, صحت میں, رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. دارالعلوم علیمیہ کو میں شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کبھی کبھی جب آپ آئیے تو پڑھ کے پھونک دیجئے تاکہ جو نظر لگی ہے وہ اتر جائے. آپ نیک آدمی بہرحال اللہ حفاظت فرمائے. یہ ہمارا آپ کا سب کا ادارہ ہے. میں اپنے اساتذہ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اس بنیاد پر, خاص کر کہ ہر بات تو کہنی بھی نہیں چاہیے لیکن کبھی کبھی بغیر کہے نہیں رہ جاتی, کہ انتظامیہ کے کچھ اختلافات کے باوجود بھی
ان اساتذہ نے تعلیمی امور کو گرنے نہیں دیا اور اپنی فکر سے، اپنے اخلاص سے ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں کی۔ پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، لیکن ان اساتذہ نے اپنے طور پر کوشش کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے ان طلبہ کو متاثر نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت ویسے ہی کی جیسے پہلے یہ کرتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دارالعلوم علیمیہ میں 190 بچے فارغ ہو۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اور اس ادارے کو نظر بد سے بچائے، دلوں کو اللہ جوڑ دے، جو دور ہیں انہیں قریب کر دے، محبتیں پیدا فرما دے۔ میں اپنے فارغ ہونے والے بچوں سے عرض کروں گا، آپ اس ادارے کی شان ہیں۔ میں اکثر اشرفیہ میں بھی کہتا ہوں اپنے بچوں سے کہ ہمارے یہ بچے اگر چاہے جائے فارغ ہونے والے تو ہمیں کہیں مدرسے کے لیے چندہ نہیں کرنا۔ ہزاروں بچے فارغ ہو چکے دارالعلوم علیمیہ سے، اگر آپ اپنے مادر علمی کی ضرورت کو محسوس کریں تو ایک ایک فارغ اگر اپنی جگہ پہ سال بھر میں طے کر لے کہ مجھے سال بھر میں 10,000 علیمیہ کو فراہم کرنا ہے، اپنے احباب سے لے کے دینا ہے، خود کوشش کرنا ہے، تو جتنے فارغین ہیں اگر طے کر لے تو میں سمجھتا ہوں علیمیہ کو کہیں چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے، اور کرنا چاہیے آپ کو۔ ہماری عزتیں اپنی مادر علمی کی بنیاد پر ہیں۔ جس ادارے میں پڑھیے اس ادارے کے خیر خواہ رہیے، جن اساتذہ سے پڑھیے ان اساتذہ کے وفادار رہیے، بلکہ میں تو یہ بھی بچوں سے کہتا ہوں، درسگاہوں میں جب ہم جاتے ہیں ہم لوگ تو بچے اٹھ جاتے ہیں، جب درسگاہ سے نکلتے ہیں تب بھی اٹھ جاتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں موجودگی میں اٹھتے بیٹھتے ہو ٹھیک ہے، چلو یہ تو رسم ہے، لیکن اس وقت محبت اپنے اساتذہ کی دلوں میں رکھو جب تمہارے سامنے تمہارے اساتذہ نہ ہو تب۔ غائبانے میں محبت کرو ان سے، غائبانے میں ان سے عقیدت رکھو، یہ سوچو کہ ہم آئے تھے ادارے میں بے علم تھے، اللہ نے فضل فرمایا کہ آج ہم عالم ہو گئے، ہمیں اسی علم دین کی بنیاد پہ عزتیں مل رہی ہے۔ ہارون رشید نے یحییٰ بن اقسم سے پوچھا، یحییٰ بتاؤ عزت کس کے لیے ہے؟ یحییٰ نے کہا آپ خلیفہ ہیں، عزت آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے لوگ راستے خالی کر دیتے، آپ کے لیے لوگ ہٹو بچو کرتے ہیں، آپ سے لوگ ڈرتے ہیں، آپ کا اعزاز ہوتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا نہیں، عزت ہارون رشید کے لیے نہیں ہے، عزت ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث رسول پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کی سندیں پڑھتے ہیں، ان سندوں میں جو اپنا نام لیتے ہیں وہ تو ان کے لیے عزت ہے، لأن اسمه مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کا نام رسول اللہ سے مل جاتا ہے، قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ جب تک حدیث رسول پڑھی جائے گی، سند میں جن کا نام ہے ان کا نام بھی پڑھا جائے گا، ہارون رشید مر جائے گا، کوئی اس کو نہیں جانے گا، علماء زندہ رہیں گے کیونکہ وہ حدیث رسول کی تلاوت کریں گے۔ جب تک حدیث پڑھی جائے گی ان کا نام بھی حدیث کی سند میں لیا جائے گا۔
یہ معمولی علم نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. یہ علم بہت عزت عطا فرماتا ہے. میں پہلی گھنٹی حدیث شریف کی پڑھا کے نکلا, ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ عالیہ میں جانے لگا. ایک طالب علم دوڑ کے تھوڑا تیز قدم آیا میرے پیچھے, تو میں نے محسوس کیا کوئی آ رہا. میں نے کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے کہا حضرت آپ سے کچھ کام ہے. میں بولو. کس جماعت میں پڑھتے ہو؟ کہا سابعہ میں. میں بولو کیا کام ہے؟ کہا 2 منٹ چاہیے. 2 منٹ ہے, بولو. اس نے کہا میں سابعہ میں پہنچ گیا ہوں, بہت تشویش میں ہوں, بڑے فکر میں ہوں. کس فکر میں ہوں؟ کہا معاش کے فکر میں ہوں, 1 سال باقی ہے, کروں گا کیا؟ ارے میں نے کہا تم یار سابعہ تک پڑھ لیے, ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی بات کیا کرنا؟ ارے جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہی تمہیں بھی کرنا, پڑھانا ہے, دین کی خدمت کرنی ہے. رہ گئی بات معاش کی, تو اللہ کے بندے جو پروردگار اس روئے زمین پر اپنے دشمنوں کو روزی دیتا ہے, تم دین کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں روزی نہیں دے گا. اللہ پہ بھروسہ کرو. جتنے لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں ان میں کوئی بھوکا نہیں مرتا, کوئی تنگ دست نہیں رہتا. اللہ ان کی خدمت دین کی برکت سے ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. اللہ نے تو ہمارے رزق کا ذمہ لے لیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنا کام کرو, اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ جو چیز لے لیا ہے وہ تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھو, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تو کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. آپ یہ نہ سوچیں ہم غریب گھرانے کے. اللہ اکبر. عبد الملک بن مروان نے امام زہری سے پوچھا, امام ذہبی لکھتے ہیں, امام زہری سے پوچھا زہری بتائیے مکہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں؟ امام زہری نے کہا عطا بن ابی رباح. کہا یمن میں؟ کہا طاؤس بن کیسان. کہا اچھا یہ بتاؤ مکہ میں جو عطا بن ابی رباح سب سے بڑے عالم ہیں, مرجع فتویٰ ہیں, وہ آزاد ہیں کہ غلام؟ ان کا غلام تھے, بعد میں آزاد ہوئے. کہا طاؤس بن کیسان جو یمن کے سب سے بڑے عالم ہیں وہ کیا تھے؟ آزاد تھے غلام تھے؟ کہا پہلے غلام تھے آزاد ہوئے. کہا اچھا یہ بتاؤ شام میں اس وقت کون سب سے بڑا عالم ہے؟ کہا امام مکحول شامی وہ سب سے بڑے مرجع فتویٰ. کہا وہ غلام تھے کہ آزاد تھے؟ کہا پہلے غلام تھے بعد میں آزاد ہوئے. کہا جزیرہ میں کون سب سے بڑا عالم ہے اس وقت؟ کہا میمون بن مہران ہے سب سے بڑے عالم مرجع فتویٰ. کہا وہ غلام تھے یا آزاد تھے؟ کہا پہلے غلام تھے بعد میں آزاد ہوئے. کہا بصرہ میں کون تھے اس وقت؟ بصرہ میں کون ہے؟ کہا حسن بصری ہے سب سے بڑے عالم. کون تھے وہ؟ غلام تھے آزاد تھے؟ کہا پہلے غلام تھے بعد میں آزاد ہوئے. کہا کوفہ میں کون ہے؟ کہا ابراہیم نخعی ہے. کہا یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ کہا یہ آزاد ہے. تو عبد الملک بن مروان نے کہا اتنے لوگوں کا نام میں نے پوچھا یہ سب غلام تھے, صرف ایک ہی آزاد تھے اس میں؟ تو اس وقت امام زہری نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ سلامت یہ علم انما ہوا دین, یہ علم دین ہے. من طلب سادا ومن ترک سقطا.
یہ علم دین ہے، جس نے جد و جہد کی، جس نے کوشش کی، جس نے حاصل کی، اگرچہ وہ غلام تھا وہ سردار بن گیا، اور جس نے علم دین چھوڑ دیا وہ اگرچہ سردار تھا وہ اپنے مرتبے سے نیچے گیا۔ اس لیے یہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، من جد وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پالے گا۔ آج مجھے اب بہت زیادہ نہیں کہنا ہے، 2 تو بج گیا، ویسے 2:30 بجے جلسہ ختم ہونا تھا، بس ایک روایت ذکر کر کے اپنی گفتگو مکمل کر دوں، شاید ان بچوں سے پھر ملاقات اس طرح کی نہ ہو۔ اور بھی بہت سے طالب علم ہیں جو دارالعلوم علیمیہ میں پڑھ رہے ہیں، دوسرے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اتنی اچھی شاندار بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں۔ کھانے کا ٹھیک ہے آپ کے گھر کی طرح انتظام تو نہیں ہو سکتا، لیکن دونوں ٹائم کھانا تو ملتا ہے، بجلی، روشنی، کتاب، ساری چیزیں۔ مدرسوں میں جو نظم و ضبط ہے آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے علم کے لیے، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اندلس کہاں ہے؟ قرطبہ، وہاں کے بقی بن مخلد قرطبی کہتے ہیں، میں نے اندلس میں سنا کہ امام احمد بن حنبل بغداد میں علم حدیث پڑھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، فقہ پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، مسائل شرعیہ بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت امام احمد بن حنبل کا بڑا شہرہ تھا، بڑی عزت تھی۔ جب اندلس میں ان کا ذکر میں نے سنا تو میری خواہش ہوئی کہ مجھے جا کے ان سے علم دین حاصل کرنا ہے۔ کہاں اندلس، کہاں بغداد، نقشہ اٹھا کے دیکھیے، سینکڑوں کلومیٹر نہیں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنا سامان اکٹھا کیا، کچھ پیسے لیے، گٹھری بنائی، سر پہ رکھا اور چلتا بنا۔ کہاں کے لیے؟ بغداد کے لیے، علم دین حاصل کے لیے کرنے کے لیے۔ پہلے کوئی ہاسٹل نہیں ہوتا تھا، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے خود کرائے پہ مکان لیتے، کھانے کا خود انتظام کرتے، صرف اتنے کے لیے اپنے استاد سے کہتے حضور اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر ہمیں سننے کی اجازت دے دیں۔ یہی داخلہ تھا، اتنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، کھانے کا انتظام خود، رہنے کا انتظام خود۔ کہتے میں چلا، چلتے چلتے تھک گیا تو ایک شخص ادھر سے آتا نظر آیا، میں نے اس سے پوچھا بغداد کتنی دور ہے؟ اس نے کہا بغداد 700 میل ہے، ابھی 700 کلومیٹر نہیں، 700 میل ہے۔ لیکن میں تھکا نہیں، نروس نہیں ہوا۔ میں نے کہا میں بغداد جاؤں گا اور ضرور امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ چلتا رہا، کمزور ہو گیا تھا، لاغر ہو گیا تھا، مسافت لمبی تھی، لیکن شوق تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنی ہے امام احمد بن حنبل سے۔ میں بغداد کے قریب پہنچ گیا، ادھر سے ایک آدمی آیا، جب میں نے اس سے پوچھا بغداد کتنی دور ہے تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں، بغداد اب سامنے ہے، آ گیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا میں قرطبہ سے آ رہا ہوں۔ قرطبہ سے تم آ رہے ہو؟ بہت دور کا سفر کیا، یہ بتا سکتے ہو کہ کس لیے تم نے بغداد کا اتنا لمبا سفر کیا؟ میں نے کہا ہاں، میں امام احمد بن حنبل سے علم حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں بغداد جا رہا ہوں۔ اس نے ایک گہری لمبی سانس لی اور اس نے کہا اے مسافر، تم نے اندلس سے بغداد کا اتنا لمبا سفر کیا، لیکن افسوس کہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکے گی، تو امام احمد بن حنبل سے علم حدیث حاصل نہیں کر پائے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا امام احمد بن حنبل کا وصال ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، زندہ ہے، لیکن حاکم وقت ان سے ناراض ہے۔
ان کو نظر بند کر دیا ہے، نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے نہ وہ کسی سے مل سکتے ہیں۔ اب تم بتاؤ جب کوئی ان سے مل نہیں سکتا تو تم امام احمد بن حنبل سے حدیث کیسے پڑھو گے؟ میں نے کہا میں ملاقات کی کوئی صورت ضرور نکالوں گا۔ گیا میں بغداد، ایک کمرہ کرائے پہ لیا، اپنا سامان رکھا، پھر میں باہر نکلا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا اب بغداد میں کون حدیث رسول اللہ بیان کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا یحییٰ بن معین ہے جو بغداد کی جامع مسجد میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ میں بھی چلا گیا مسجد میں، یحییٰ بن معین سرکار کی حدیثیں بیان کر رہے تھے اور لوگ سوالات ان سے کر رہے تھے۔ میں نے بھی ایک محدث کے بارے میں ان سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر دوسرا سوال میں نے کرنا چاہا کہ لوگ میرا کرتا پکڑ کر کھینچنے لگے، بیٹھ جاؤ، تمہیں آداب نہیں معلوم؟ یحییٰ بن معین کی مجلس میں سائل صرف ایک ہی سوال کر سکتا ہے، دو سوال کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا ارے میرے بھائی، میں اندلس سے آیا ہوں، قرطبہ سے آیا ہوں، میرے اوپر رحم کرو۔ جو پہلا سوال میں نے کیا وہ بہت اہم نہیں تھا، یہ دوسرا والا ہی تو اہم ہے، مجھے سوال کر لینے دو۔ یحییٰ بن معین نے جب سنا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، انہوں نے فرمایا بھائی اس کو سوال کر لینے دو، کیا ہے تمہارا سوال بتاؤ؟ میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چونکہ حاکم وقت ناراض تھا تو لوگ ڈرتے بھی بہت تھے، لیکن یحییٰ بن معین نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا ہوا امام المسلمین، وہ مسلمانوں کے امام ہے، سردار ہے۔ میں نے کہا بس میرا کام ہو گیا، میں نے تصدیق کر لی۔ میں نکلا، میں نے ایک شخص سے کہا چلو امام احمد بن حنبل کا گھر بتاؤ کہاں ہے؟ اس نے کہا نہیں اس طرف تو جا نہیں سکتا میں، اگر میں جاؤں گا کہیں بادشاہ کے کارندے مجھے گرفتار نہ کر لے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے دور سے اشارے سے بتا دینا کہ یہ امام احمد بن حنبل کا گھر ہے، میں ان سے ملاقات کی کوئی صورت پیدا کر لوں گا۔ خیر ہو گیا، دور سے اشارہ کیا کہ یہ امام احمد بن حنبل کا گھر ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اب میں اپنے ان فارغ ہونے والے پڑھنے والے بچوں سے عرض کروں گا محبت دیکھیں بقی بن مخلد قرطبی کی، وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے میں نے جو ترکیب کی کہ ایک پیالہ فقیروں کا خریدا جس پیالے کو لے کے لوگ بھیک مانگتے، پیالہ خریدا اور پیالہ خرید کر کے ہاتھ میں لیا، اپنا لباس فقیروں کا بنایا اور لے کر کے امام احمد بن حنبل کے دروازے پر ایک سائل بن کر فقیر بن کر میں نے آواز لگائی۔ اس زمانے میں جو فقراء آواز لگاتے تھے دروازوں پر، میں نے کہا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ اس وقت کے فقیر دروازے جا کے بھیک مانگنے والے کہتے تھے تو گھر والے سمجھ جاتے تھے کوئی سائل آیا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور امام احمد بن حنبل نے دروازہ کھولا، نکلے، ان کے ہاتھ میں چند سکے تھے جو میرے پیالے میں ڈالنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی وہ میرے پیالے میں ڈالنا چاہا انہوں نے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضور میں کوئی سائل نہیں ہوں، کوئی بھکاری نہیں ہوں، کوئی مگتا نہیں ہوں، میں نے تو فقیروں کا بھیس بدلا ہے، صرف آپ سے ملاقات کے لیے میں اندلس سے آیا ہوں، آپ سے رسول اللہ کی حدیثیں پڑھنے کے لیے، مجھے حدیثیں پڑھا دی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، حاکم وقت مجھ سے ناراض ہے، تم حدیثیں کیسے پڑھو گے؟ مجھ سے تو کوئی مل بھی نہیں سکتا ہے۔ میں نے کہا حضور میں روزانہ آ کے آپ کے دروازے پر اجرکم علی اللہ کی صدا بلند کروں گا،
آپ سکے لے کے نکلیے گا. اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا حکومت کا کارندہ تو سکے میرے برتن میں ڈال دیجئے گا, میں فقیر بن کے چلا جاؤں گا. اور اگر کوئی نہیں نظر آئے گا تو آپ رسول اللہ کی 2 حدیثیں اتنی دیر میں سنا دیجئے گا اور میں یاد کر کے چلا جاؤں گا. بقی بن مخلد کہتے ہیں کہ 1 سال تک میں فقیر بن کے سائل بن کر اس طرح امام احمد بن حنبل سے رسول اللہ کی حدیثیں سیکھتا رہا. میرے بھائیوں, آج اللہ نے کتنا کرم کیا ہے کہ اچھی بلڈنگیں ہیں, رہنے کا انتظام ہے. ہمارے اساتذہ کرام ہیں, مخلص اساتذہ کرام جو آپ کی تعلیم و تربیت میں لگے رہتے ہیں. تو اس لیے اس وقت کو ہمیں بہت غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے ان محسنوں کا احسان سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمارے پڑھنے کے انتظامات مکمل کر دیے ہیں. جب ہاتھ اٹھائیے تو اپنے ماں باپ کے لیے جہاں دعا کیجئے, اپنے اساتذہ کے لیے دعا وہیں کیجئے, اور جس آبادی میں رہ کے آپ نے پڑھا ہے ان مخیر مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجئے, جمدہ شاہی کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجئے, انتظامیہ کے لیے جنہوں نے جن کے پیسے سے جن کے تعاون سے پڑھ کے ہم عالم دین ہوئے ان کے لیے بھی دعا کریے. یہی احسان شناسی کا جذبہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کی دستار آپ کے لیے مبارک فرمائے, آپ کے ماں باپ کے لیے مبارک فرمائے. جس مقصد سے ہمارے بزرگوں نے, آپ کے والدین نے, ہمارے اساتذہ کرام نے آپ کو پڑھایا ہے, اس مقصد کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو خدمت دین کے لیے تیار کیا گیا ہے. اس لیے اب یہاں سے نکلنے کے بعد جو حضرات اپنی آگے کی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں, لیکن جو اب دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے مخلصانہ معاشرے میں جا کے مذہب اہل سنت کی خدمت کریں, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کریں. جو آپ کے اساتذہ نے آپ کو تعلیم دی ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں. جو امانتیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں سونپی ہیں وہ امانتیں آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیقات خیر سے نوازے. دارالعلوم علیمیہ کے تمام اساتذہ, تمام معاونین, تمام اراکین اور تمام مخلصین اور آپ تمام حضرات جو بیٹھے ہیں سر شام سے لے کے اب تک, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور آج کے اس جلسے کو شرف قبولیت بخشے. یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. میں نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے اس میں جو حق ہے, جو صحیح ہے, جو درست ہے, وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے. میرے بیان میں, میری تعبیر میں, میرے سمجھانے میں, خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ میری طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے, حق سنانے, حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام.